السلام علیکم۔ شکیل امان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرا کبوتر جو اہم تھی جو خبر تھی وہ جب لایا تو میں نے اس پر تبصرہ کرنا بہت انتہائی مناسب اس لیے سمجھا کہ یہ اس وقت پورے ملک میں ہاٹ ایشو بن چکا ہے، اور وہ ہے بہاولپور کا، اور وہ جو ثانیہ ہے وہ تھانہ اے ڈویژن اور تھانہ مدرسہ جو ہے بھاول نگر بھاولپور، اور یہ سارا کیونکہ آر پی او ڈی پی او تو وہاں پہ چھٹی پر تھے۔ واقعہ جو ہے جس کو اب بہت عجیب طرح کا رنگ دیے جا رہے ہیں، اس کے اصل حقائق جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جو ایف آئی آر ہے اس میں اتنے مقدمے جو ہے وہ دفعات لگا دی گئی ہیں کہ عام آدمی تو وہ بچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ اداروں کی جنگ بنا دی گئی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دونوں ادارے ہمارے لیے مقدس ہیں، لیکن خاص طور پر پولیس کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، بارہا ہم بات یہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی قبلہ درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ پولیس گشت پر تھی اور انہوں نے کچھ مشکوک، بقول پولیس کے یہ ساری باتیں ایف آئی آر کے مطابق ہیں، بقول پولیس کے، میرے کبوتر جو تحقیق کر کے لایا کہ پولیس گشت پر تھی، دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور جب پولیس قریب آئی تو وہ سب بھاگ پڑے۔ ان میں سے ایک شخص قابو آ گیا جس کے پاس سے پسٹل برآمد ہوا۔ اس کی نشاندہی پر دیگر جو لوگ تھے ان کو پکڑنے کے لیے پولیس جو ہے وہ رضوان اور ایک اور ایس ایچ او ہیں، وہ ان کا بھی بولنے کی بعد میں انٹری ہوئی ان کی۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں ان کے گھروں تک پہنچے، وہاں خواتین مزاحمت کے لیے آگے آئیں اور ان کو بھی مارا پیٹا گیا۔ لیکن وہ جب جس گھر میں خواتین سے بدتمیزی، جو روایتی بدتمیزی ہے پولیس کی، وہ جب کی گئی تو وہ گھر اتفاق سے، یا پولیس کا انجام ایسا ہونا تھا کہ وہ ایک ایس ایس جی کے ایک جوان ہے پاک آرمی کا، اس کا گھر تھا۔ تو جب وہ دفعات لگا گئی، کچھ لوگ پکڑ کے لے گئے، خواتین سے بدتمیزی، روایتی بدتمیزی، خواتین سے گھروں کے اندر گھسنا، کیونکہ یہ ایک مخصوص پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے گھروں میں گھسنے کی عادت پڑ چکی تھی پولیس کو۔ یہ بات حقیقت ہے، اور اس کے نقصانات آگے ہونے تھے۔ میں بارہا یہ کہہ چکا تھا کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق کی جائے، جذبات سے نہ کی جائے۔ یہ ملک کا معاملہ ہے۔ دیکھیں پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اور باب اختیار کو یا فیصلہ سازوں کو ہم بارہا یہ باتیں کہہ چکے ہیں، ہماری بات کو لائٹ لیا جاتا ہے۔ یہاں بات وہی سننا چاہتا ہے کہ بھئی ایک پارٹی کے حق میں بات کرو تو وہ مخالفین جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، دوسری پارٹی کی کرو تو تیسری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز عجیب سی ہے، حقائق سننے کو کوئی تیار نہیں۔ میں بارہا یہ کہہ چکا تھا کہ یہ اس کے نتائج آگے غلط آئیں گے۔ پھر آئے، پھر جب فوجی جوان جو ہے وہ پھر اپنی جب یونٹ میں بات جاتی ہے، پھر ان کے طریقہ کار ہے، یہ اپنے جوانوں کو ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ بیماری میں ہوں، حادثے میں ہوں، یا اس طرح کا جھگڑا ہو جائے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پنڈی کی کئی مثالیں ہیں، ایک ایم پی اے کے ساتھ ہوا، اسلام آباد کی مثالیں ہیں، ملک لاہور کی کئی مثالیں ہیں۔ تو پھر ایسا ہوا، پھر پولیس کی خوب درگت بنائی گئی اور ان کو پرچے دیے گئے، پھر اب ان کو نشان عبرت بنایا گیا۔ لیکن پولیس حکام جو اصل میں چیز ہے کہ آئی جی پنجاب نہیں بول رہے، مریم نواز صاحبہ بھی نہیں بول رہے۔ اس معاملے کو بڑوں کو دیکھ کر فوری طور پر حل کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہے کہ اس میں اداروں کو لڑانے کی باتیں اور اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو ہم ہرگز نہیں چاہتے اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہر ادارے کا جو تقدس ہے وہ سب پر اہم ہے، لیکن جب حدود سے جب آپ کراس کریں گے تو پھر آپ کی ہمدردیاں ضرور تبدیل ہوتی ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کو فوری طور پر آئی ایس پی آر کے ذریعے بھی پیغام آنا چاہیے، اور آئی جی پنجاب کی طرف سے پیغام آنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے، اور اس کا ایک پیرامیٹر بنا دینا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ فیوچر میں ایسی صورتحال ہو تو طریقہ کار کیا ہوگا۔ ادارے بیٹھ کر طے کریں تاکہ یہ تنقید جو ابھی سوشل میڈیا پر جاری ہوئی ہو، جو ملک بھر میں چلتی ہے، پھر یہ انٹرنیشنل سطح پر بھی جاتی ہے، جس سے ملک کی بدنامی کا خدشہ ہوتا ہے، اداروں کی بدنامی کا خدشہ ہوتا ہے۔ ادارے سارے ہی ہمارے لیے مقدس محترم ہیں، صرف پولیس کو، کیونکہ پولیس کو بہت سارے اختیارات ایسے دیے گئے ہیں جس سے وہ تجاوز کرتے ہوئے
نہ صرف اپنا امیج خراب کرتی ہے بلکہ ملک کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. تو اس طرف فوری توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. میں نے اسی لیے اس کو موضوع کو سب سے پہلے لیا کہ تاکہ یہ جو داروں کی جنگ بنا دی گئی ہے خدارہ اس کو اس طرح کے نہ لیں. یہ معاملہ دونوں طرف ذات کا تھا اور بعد میں ادارے ضرور انوالو ہوئے کیونکہ وہ پروٹیکشن کرنا اور اللہ کرے کہ اس طرح کی پروٹیکشن جو بھی ادارے ہوں پھر عام آدمی کے لیے بھی زید بکر جو ہے جن کے ساتھ پولیس کی زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے بھی سارے کھڑے ہوا کریں تاکہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہے. تمام ادارے جو ہیں اپنے حدود و قیود میں رہیں تاکہ پھر ملک میں لاقانونیت کا جو سما بن رہا ہے یہ فوری طور پر رک سکے. دوسری جو کبوتر ایسی رہی کہ جو عید کیونکہ یار عید کا دوسرا دن ہے کل پھر اسی طرح معاملات جو ہیں 3 دن تو چلتے ہی ہیں. کل میرے کبوتر نے مجھے خبر دی اور میرے بڑے قریبی دوست میرے اسکول فیلو آئیڈیل کیمپ اسکول کے فیلو جو ہے اور پاک ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے مزمل آفتاب وہ گئے ہمارے دوست. انہوں نے کل دارالعافیت میں دن گزارا. پھر ہمارے ساتھ انہوں نے ویڈیوز اور انٹرویوز شیئر کیے جن کو دیکھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ چند باتیں ضرور کہوں. بڑی خوشی ہوئی کہ دارالعافیت اور اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں ان کا ماحول بہت اچھا ہے, فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, کھانا پینا اور سال میں 2 بار کپڑے, پھل, دودھ, بہت ساری اہم چیزیں, لوگ بھی مدد کرتے ہیں. لیکن اس میں جو خاص نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ ان کو وزٹ کرنے جائیں تو ان کے پاس بیٹھیں, انہیں چیزوں سے زیادہ وقت دینے کی, ان کی باتیں سننے کی ضرورت ہے, ان کے مسائل سننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے والدین دیگر عزیز و کار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے قبرستان پہ جانا فرض سمجھتا ہے, اسی طرح جو ان اداروں میں رہتے ہیں ان کے پاس جا کے عید پہ ضرور ان کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزارے, ان کے ساتھ بات کرے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے غم بتا سکے, اپنے اندر کی بات بتا سکے, ان کا کچھ مداوع زخموں کو. میں اسٹوریوں کی طرف نہیں جاتا, ان کی اگر اسٹوریاں سنیں تو تقریباً 70-80% ایک طرح کی ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی معاشرے کی بے حسی کا شکار یہ لوگ جو ہے وہ آپ کی باتوں کے, آپ کی توجہ کی, آپ کے وقت کی انہیں اشد ضرورت ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں بھی رکھیے کہ تھوڑی بہت اس کی مالی امداد بھی کر کے آئیے کیونکہ کھانا پینا, رہائش, کمرہ اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور ضروریات زندگی بھی انسان کے ساتھ لگی ہیں جن کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی بھی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھیں. امید ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. ابھی بھی 2 دن ہیں, اب ان تہواروں میں کم سے کم لازمی جایا کریں. یہ میری طرف سے آپ کو پیغام ہے. اللہ کرے مجھ سے سب اس پر عمل کریں. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا, جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں کہ موجود مستحقی کا بھی خیال رکھیں. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. میری بات, خبر, تفصیل, تجزیہ اچھا اور ٹھیک لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. مجھے اس کا انتظار رہے گا. کل انشاءاللہ نئی خبروں, نئی بات اور تجزیے کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.